رمضان کا مہینہ ہم سب کے لیے بہت خاص ہوتا ہے، لیکن کیا کبھی سوچا ہے کہ یہ عبادت صرف ہمارے لیے ہے؟ اس کی جڑیں، اس کی تاریخ بہت بہت گہری ہے۔ چلیں آج اس سفر پہ نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ رمضان پہلے انبیاء کے دور میں کیسا تھا۔ اکثر ذہن میں یہ سوال تو آتا ہی ہے کہ کیا روزہ صرف ہم پر فرض ہے یا اس کی کہانی، اس کی تاریخ ہم سے بھی بہت پہلے کی ہے؟ اور اس سوال کا بالکل صاف اور خوبصورت جواب ہمیں قرآن پاک میں ہی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ یہ آیت کتنی پاورفل ہے! یہ ہمیں سیدھا ان لوگوں سے جوڑتی ہے جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ تو اس آیت سے ایک بات تو بالکل صاف ہو جاتی ہے، روزہ ایک قدیم یعنی ایک بہت پرانی عبادت ہے۔ ہاں بالکل، اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو صرف ہمیں دی گئی، بلکہ یہ تو آپ سمجھ لیں ایک سنہرا دھاگا ہے، ایک ایسی انمول روایت ہے جو ایمان والوں کی نسلوں کو ایک دوسرے سے جوڑتی آ رہی ہے۔ تو چلیے اب دیکھتے ہیں کچھ مثالیں کہ پہلے انبیاء کرم کا روزہ آخر ہوتا کیسا تھا، اور یہ واقعی بہت دلچسپ ہے۔ تاریخ میں ہمیں اس کی بہت زبردست مثالیں ملتی ہیں۔ دیکھیں، ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جب وہ کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے گئے تو انہوں نے مسلسل یعنی لگاتار 40 دن تک روزہ رکھا۔ ذرا سوچئے۔ دوسری طرف حضرت داؤد علیہ السلام، ان کا روزہ بالکل مختلف تھا۔ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور اگلے دن افطار کرتے تھے۔ اور یہاں ایک اور دلچسپ بات، حضرت داؤد علیہ السلام کے اس طریقے کو سب سے افضل، سب سے بہترین روزہ کہا گیا ہے۔ شاید اس میں ایک اشارہ ہے عبادت اور دنیا کے معاملات میں ایک بیلنس قائم کرنے کا۔ تو اب دیکھیے، طریقے تو الگ تھے، ہے نا؟ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مقصد بھی الگ تھا؟ چلیں اب اس عبادت کی اصل روح کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ دیکھیں، طریقے الگ ہو سکتے ہیں، لیکن جو بنیادی مقصد تھا، جو اصل گول تھا، وہ ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے۔ پہلا، اللہ کے قربت حاصل کرنا، دوسرا، صبر سیکھنا، اور تیسرا اور سب سے اہم، تقوی، یعنی دل میں اللہ کا وہ احساس پیدا کرنا جو انسان کو ہر برائی سے روکتا ہے۔ یہی تو ہے روزے کی اصل روح۔ تو ان سب باتوں کا نچوڑ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کور گول، اصل مقصد ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے، اللہ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو، اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا۔ اب اس ساری تاریخ کو، اس ساری ہسٹری کو ہم آج پر لاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے اس دور میں کیا معنی رکھتی ہے۔ یہ ہے ہماری خوش نصیب وراثت۔ جب ہم سوچتے ہیں پہلے انبیاء کے روزوں کے بارے میں تو احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے ہم پر کتنا بڑا کرم کیا ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اس عظیم عبادت کے لیے ایک پورا مہینہ دے دیا گیا، رمضان، جہاں ہم دل کھول کر اللہ کی رحمت، صبر اور تقوی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، یہ جاننے کے بعد کہ ہمارا روزہ کوئی عام عبادت نہیں بلکہ ہزاروں سال پرانی ایک انمول وراثت کا حصہ ہے، کیا اس احساس سے ہمارے اس سال کے رمضان میں کوئی فرق پڑے گا؟ کیا ہمارا روزہ پہلے جیسا ہی ہوگا یا کچھ بہتر، کچھ گہرا ہوگا؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔